السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی خواب میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کے جو خواب ہوتے ہیں ان خوابوں کو سچا کر دکھایا ہے۔ یعنی انسان کو جو خواب آتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور ان خواب کے اندر انسان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کو جب خواب آتے تھے تو انبیاء علیہ السلام کے خواب حقیقت پر مبنی ہوتے تھے۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک وحی کا ذریعہ ہوتا تھا، ایک وحی کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین یا تو انبیاء کو الہام کے ذریعے سے ان کے ذہن اور دماغ کے اندر جو ہے وہ دل میں بات ڈال دیتے، یا جبرائیل کے ذریعے سے ان پر وحی بھیج دی جاتی، یا خواب کے اندر جو ہے ان کو جو ہے آنے والے وقت کے حوالے سے ان کو اطلاع دی جاتی۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیۃ الصالحہ، اچھا خواب جو ہے وہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی کہ انسان کو اچھا خواب آنا یہ نبوت کے حصے میں سے ایک 46واں حصہ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے خواب تو ہمیشہ برحق اور سچے ہوا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے خواب کے بارے میں دعویٰ کر سکے کہ مجھے خواب سچے آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو صرف خواب سچے آتے تھے، اس کے علاوہ کسی کو خواب سچے نہیں آتے۔ ان کا خواب اب سچا ہو بھی سکتا ہے اور سچا نہیں بھی ہو سکتا۔ البتہ اتھینٹک اور فائنل اگر بات جو ہے خواب کے سچے ہونے کی، وہ نبیوں کے ساتھ ہے، عام انسانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ جو بھائی کو خواب آیا تھا، خواب کے اندر اس نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی۔ انسان خواب دیکھتا ہے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن کی وہ سورت جس کو سورۃ الشفا کہا گیا، جس کو ام الکتاب کہا گیا، جس سورت سے قرآن کا آغاز کیا گیا، اور یہ وہ سورت ہے جو ہر نماز کے اندر اس کو پڑھنا لازم ہے۔ اگر اس سورت کو نہیں پڑھتے تو آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میرے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جو آدمی نماز میں فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اتنی پیاری صورت ہے۔ ویسے تو اللہ کا قرآن سارا کا سارا پیارا ہے اور سارا کا سارا شفا والا ہے، لیکن اس صورت کو اگر اس نے خواب میں تلاوت کر لیا، اور اس صورت کے حوالے سے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے خواب کے اندر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی، گویا کہ اس خواب کی تعبیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کریں گے، اس کی عمر لمبی ہوگی۔ اور لمبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہزاروں سال جیے گا۔ لمبی ہونے کا مطلب اس کی زندگی میں سے غم ختم ہو جائیں گے، اس کی زندگی سکون والی ہوگی، اس کی زندگی امن والی ہوگی۔ جتنی بھی اللہ زندگی دیں گے بہترین زندگی اس کی جو ہے وہ گزرے گی۔ اور ساتھ اس کے یہ کہا کہ اس صورت کو خواب کے اندر پڑھنے کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا جب زندگی کا خاتمہ ہوگا تو ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اس سے اچھی زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان ساری زندگی بسر کرے؟ ایک تو وہ ساری کی ساری زندگی اچھی، اور جب اس کا آخری وقت آ رہا ہے، زندگی کا اختتام ہو رہا ہے، جب خاتمہ ہو رہا ہے تو وہ بھی ایمان کے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ تو ہم سب کی خواہش، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی بھی نیک دے اور خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ اس طرح سے جس بھائی کو یہ خواب آئی کہ اس نے خواب میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس کی خواب کی یہ تعبیر بیان فرماتے ہیں۔ دو چیزیں انہوں نے بیان کی، ایک یہ کہ اس کی زندگی دراز ہوگی، یعنی امن اور سکون والی زندگی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کی زندگی جو ہے اس کا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔